وآرب اخرى، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکری کے لیے، یعنی اپنی بکری کے لیے درخت سے چارہ توڑتا ہوں، اس کو جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اس سے بہت سارے کام ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا ذرا یہ تو دیکھ، شرف کلام کس سے مل رہا تھا، میں گفتگو کس سے کر رہا تھا؟ اے بیٹا میں یہ چاہتا تھا کہ خدا سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور میں خدا کے کلام کے فیضان سے مالا مال ہوتا رہوں، اس لیے میں اپنا کلام بڑھاتا چلا جا رہا تھا، جوابات دیتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام غزالی نے کہا اے اللہ کے کلیم، آپ خدا سے سلسلے کلام بڑھانا چاہ رہے تھے اور میں خدا کے کلیم سے سلسلے کلام بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ پیشانی چوم لی انہوں نے ناظم صاحب اور کہا یا رسول اللہ مجھے اندازہ ہو، میں نے جان لیا کہ آپ کی امت کی علماء کی شان کیا ہے۔ ان کا نام امام غزالی ہے۔ امام شاذلی کہتے کہ یہ خواب میں دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں کسی نے آ کر کے میرے پاؤں پہ، امام غزالی، ہاں امام محمد جی کہا امام شاذلی نے کہ میں خواب دیکھ ہی رہا تھا، میں اچانک میرے انگوٹھے پہ آ کے کسی نے مجھ کو جگایا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا سامنے مسجد اقصی کے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا بیٹا اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا اور یہاں آذان ہو رہی ہے فجر کی۔ اور پھر میں جب بیدار ہو گیا تو امام نے کہا بیٹا حیرت سے مجھے کیا دیکھتا ہے، جہاں پر بھی جلوہ نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ امام صاحب بھی پھر کبھی مجھے دکھائی نہیں دیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوتی ہے علم کی۔ اس لیے بھائیوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مدرسے کو خوب ترقی دینے کی کوشش کرو۔ یار جیب کی رقم کیا چیز ہے، اگر لہو کے قطروں کی بھی ضرورت پڑ جائے تو حضرت کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دو اور کہو کہ ہمیں اپنی بیٹیاں بھی پڑھانا ہے، بیٹے بھی پڑھانا ہے۔ آپ نے جو ادارہ قائم کیا، عرض کیا تھا میں نے اس دور میں جبکہ یہاں پر کیا تھا، ہم تو آتے تو زمانے میں کشتی سے چلا کرتی تھی، آج تو ماشاءاللہ مرسیڈیز گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اللہ کے کرم سے۔ تو یہاں پر اس زمانے میں حضرت نے یہ علم کا چمن آباد کیا تھا۔ آخری بات تقریر ختم کرتا ہوں چونکہ فہرست کافی طویل ہے۔ ایک نام ہے امام مزنی کا، یہ ایسے عظیم محدث ہیں جیسے ہمارے وہاں پر امام اعظم کے بعد امام ابو یوسف کا نام آتا ہے، اسی طرح سے شوافے میں امام شافعی کے بعد امام مزنی کا نام آتا ہے۔ یہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جس کتاب کا نام ہے المختصر۔ اللہ نے اس کتاب کو ایسی شہرت عطا فرمائی کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب بیٹی والے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں المختصر کو دیا کرتے تھے تحفے میں، اور کہتے تھے بیٹی گھر پہ جا کر کے قرآن کی بھی تلاوت کرنا اور المختصر سے اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کتاب کا نام المختصر ہے۔ یہ امام مزنی وہ ہے میرے ساتھیوں، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ غریب پروری بہت کیا کرتے تھے، یتیم بچوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور یتیموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچی نے امام مزنی کے لیے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا یا اللہ امام مزنی پر اتنا کرم فرما، جہنم کی آگ بھی حرام کر دے، دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں جلتے ہوئی انگاروں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے مگر آگ ان کے ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچایا کرتی تھی۔ ان کا نام یہ علم کا فیضان ہوتا ہے، علم کی برکت ہوتی ہے۔ بھائیو آخر میں یہی عرض کروں گا، آدھی روٹی کھا لو، یار فاقہ بھی کرنا پڑے تو کر لو، مگر اپنے بچوں کو، آج حضرت کی مثال آپ کے سامنے دیکھو، شہزادے کو پڑھایا تو آج بھارت کا کوئی گوشہ ہے ایسا، بولو کوئی گوشہ ہے ایسا جہاں آپ کی بستی کا نام نہ پہنچا ہو؟ نہیں ہوگا، شاید کوئی دھوکے سے رہ گیا ہوگا تو بات الگ ہے، انہوں نے تعریف نہ دی ہو، ورنہ وہ بھی نہیں رہتا۔ منی پوری میں گھالے رہ گیا ہوگا شاید، ادھر نہ جاؤ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے ادھر کے، باقی تو الحمدللہ کوئی چنتا نہیں۔ بولو یہ کس چیز کی برکت ہے؟ آواز نہیں آئے گی زور سے، علم کی برکت ہے۔ آواز آئے کس چیز کی برکت ہے؟
آپ سے میں درخواست کروں گا، اکا شاہپور والوں، غنیمت نگر والوں، چکچالی والوں، آس پاس سے جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، سب سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھا لینا، فاقہ کرنا پڑے تو کر لینا۔ ایک فقیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی زخیم کتاب خریدی کہ جیب میں پیسے نہیں تھے اور ان سے ادھار لے کر کے آئے، کہا میں مزدوری کر کے تمہیں رقم دے دوں گا، مگر اکٹھے نہ ہو سکے پیسے۔ صاحب کتاب نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، کہا بھیا یا تو کتاب دو یا پیسہ دو، ان کے پاس نہیں تھا، کہا یار کتاب تو نہیں دے سکتا، کہا پھر پیسے دو۔ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا اپنے مکان کو بیچ رہا ہوں، اعلان کرنا تھا نیلام کر دیا، مکان بک گیا۔ اس سے جو رقم آئی وہ کتاب کے مالک کو رقم دی اور کتاب اپنے پاس رکھی اور یہ پیغام دے دیا کہ رہنے کو مکان رہے نہ رہے، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہے، پاؤں میں چپلیں رہے نہ رہے، مگر ہاتھ میں کتاب رکھنا چاہتا۔ اور ان کا نام طبقات الحنابلہ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھیو، علم ایسی چیز ہے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ کبھی نہ سوچو یار ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، کیا ہوگا۔ بات علم کی آئی مفتی صاحب کو ابھی ریسنٹلی، ابھی میرے خیال سے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، ابھی UPSC کا ایگزام آیا، بات آئی تو میں ایک علم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ علم ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو عزت دلاتی ہے۔ علم ہے، علم نافع تو بہرحال علم نافع ہے، مگر علم کو دوسرا بھی حاصل کرتا تو اس کا بھی بینیفٹ ملتا ہے۔ پون کمار نام میں لڑکے کا UPSC ایگزام نکالا، ابھی پترکار اس کے گھر پہ پہنچے تو گھر پہ حضرت اس کے گھر پہ چھپڑ پڑا ہوا ہے گھر پہ، اور اس نے اپنے گھر فیملی والوں سے کہا کہ مجھے موبائل چاہیے، چونکہ چیزیں ڈسکور کرنا ہوتی ہیں، ریسرچ کرنا ہوتی ہے، معلومات کرنا ہوتی ہے، تو میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کے گھر پہ اس کی بہن نے، اس کی ماں نے اور اس کے والد نے، تینوں نے محنت کی، مزدوری کی، تب جا کر کے 3 یا 4 ہزار روپے جمع ہوئے، تو ان 3-4 ہزار روپے میں سیکنڈ ہینڈ موبائل اس نے لیا۔ کتنی محنت کی ہوگی اس نے، اور آج دیکھو جب UPSC کا رزلٹ آیا ہے، بڑے بڑے منسٹر اس کے گھر پہ جا کر کے اس کی محنت کو سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کی پاور ہوتی ہے، یہ تعلیم کی پاور ہوتی ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ضلع مرادآباد میں آپ تلاش کر لیجئے، کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مگر بات آگئی تو کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کی پوری بستی میں ایک بھی دروگا ہے، ایک بھی ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہے؟ ارے یہ تو احسان ہے علماء کا کہ انہوں نے الحمدللہ ہر گھر میں اہل علم پیدا کر دیے، علماء پیدا کر دیے، مگر کبھی کبھی سمویدھان یہ سیاست کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے بھی حساب لو کہ ہمارے علماء نے تو مدرسے بنائے، کیا تم نے بھی ہماری بچیوں کے لیے اسکول بنائے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول بنائے؟ مگر تم اسی میں خوش ہوتے نیتا جی ہمارے گھر پہ آگے دعوت کھاگے فوٹو کھلوا کے بات ختم۔ اب ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے تم علماء کا محاسبہ کرتے ہو، ان سے بھی پوچھو کہ پچھلے 77 سالوں میں تم نے کیا کیا ہے۔ ارے آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا ہے، اور یاد رکھنا مرنے کے بعد نام انہی کا زندہ رہے گا تو دنیا میں کچھ کام کر کے جائے گا، ورنہ تو بڑے بڑے راجے رجواڑے آئے، ارے ہمارے مغل بھی آئے، کس کا نام زندہ ہے؟ چند ہی کا تو نام زندہ ہے، لیکن جنہوں نے علم پھیلایا ان کا نام 812 گزشتہ غریب نواز تھا، مگر آج بھی اکا شاہپور میں ایک نابالغ بچے سے کھڑا کر کے پوچھا جائے بیٹا غریب نواز کو جانتا ہے تو مسکرا کے کہے گا اجمیر شریف میں ان کا مزار شریف ہے۔ 812 سال ہو گئے مگر بچہ جانتا ہے۔ 150 ہجری میں انتقال ہوا تھا امام اعظم کا، مگر پوری دنیا میں حنفی موجود ہیں، امام شافعی سے محبت کرنے والا کس چیز نے زندہ رکھا؟ جواب دیتے ہیں ہمارے ناظرین جلسہ، اور بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اس لیے ساتھیو یہ درد دل ہے، یہ سمجھ لینا بچوں کو پڑھا لینا اور اس ادارے کو سینچو۔ ارے مفتی صاحب حضرت کی طرف سے یہ میں 2 مصرے کہہ دوں پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ سینچا ہے، حضرت کی طرف سے کہہ رہا ہوں سینچے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ میرے خیال سے مسجد ہے نا، یہ مسجد ہے اور یہ جگہ بھی مدرسے ہی کی جگہ ہے، مدرسے ہی کی جگہ۔ وہ کس طرح سے محنت کی ہوگی، وہ پہلے برسات میں یہاں پانی آ جاتا تھا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، کتنی دفعہ تو فصلیں ہماری ڈوب جاتی تھی، مگر اس دور میں بھی حضرت نے، آج تو ماشاءاللہ خیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسے شہزادے عطا کر دیے جو بہرحال بڑی الحمدللہ سپورٹ ہے اللہ کے کرم سے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ سب ہے حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ، اور
حضرت کے شہزادوں کی والدہ کی دعاؤں کا صدقہ، بہنوں کی دعاؤں کا صدقہ، بھائیو میں حضرت کی طرف سے یہ شعر کہہ دوں پھر تقریر ختم کرتا ہوں، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میں خانہ بنا ہے۔ السلام علیکم۔